اگرچہ راستہ کھل گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ دین کا ایک بنیادی کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے، قرآن پر غور کرنے کے کیا اصول ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی زبان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس طریقے سے عربی زبان جو اس وقت بولی لکھی پڑھی جا رہی ہے اس سے مختلف ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے کے وجوہ کیا ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں واضح ہو گئی۔ لیکن اس کا اطلاقی پہلو، یعنی اب ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے، ان پر غور کر کے ان کو متعین کیا جائے اور پھر متعین کر کے دین کے پورے کانٹینٹ پر ان کا اطلاق کر کے دیکھا جائے کہ اس سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان میں کیا کوئی فرق واقع ہوتا ہے۔ یہ کام وہ ہے کہ جو مولانا حمید الدین فرائی بھی اپنی زندگی میں نہیں کر سکے اور مولانا امین حسن اصلاحی کے لیے بھی کرنا ممکن نہیں ہوا۔ ٹھیک یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس فقیر نے یہ کوشش کی کہ اس کام کو کچھ مزید آگے بڑھایا جائے۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے دو جہتوں پر کام کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس جہت پر کام کرنے کی کوشش کی کہ جہاں تک کام پہنچ چکا ہے اس کو سامنے رکھ کر اب اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جتنی کچھ کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، اور دوسرے اس جہت سے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ وجود پذیر کر دیا جائے کہ جو اس کام کے استمرار اور اس کے دوام کی ضمانت بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان، ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آتا، اور اس سے پہلے بھی یہ پورا کام فرد فرد کے طور پر ہوتا رہا ہے۔ یعنی امام حمید الدین فرائی نے اگرچہ ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی، ایک ادارہ بھی بنایا، لیکن وہ ادارہ ان کے اپنے طریقے کے اوپر غور و فکر اور اس کام کو آگے لے کر چلنے کا مرکز ان کی زندگی میں نہیں بن سکا۔ اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ ہندوستان میں اس وقت بھی کام کر رہا ہے اور اس میں کئی 100 طلبہ اب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جس نوعیت کے لوگ چاہیے تھے اور جیسی کچھ ان کی تربیت ہونی چاہیے تھی اس کے مواقع میسر نہیں ہو سکے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کو اپنی زندگی کے بعد فیصلوں کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا کہ جس میں وہ کوئی 16-17 سال تو سیاست کی نظر ہو گئے، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے تو قوا اتنے مزمل ہو چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری قوت تدبر قرآنی کی تحریر و تثبیت کے لیے وقف کر دیں، اور شاید یہی بہترین فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا۔ اس جانب توجہ دینا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ زندگی کے آخری مرحلوں میں انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کا ایک ادارہ بنا دیں کہ جو ادارہ اس کام کے آگے بڑھنے کی ضمانت دے سکے، لیکن اس میں بھی کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ نام کی حد تک یہ ادارہ وجود میں آ گیا، لیکن جیسی کچھ ان کی صحت اس وقت ہو چکی تھی اس میں وہ کچھ بہت وقت اس کو نہیں دے سکے۔ تو میرے سامنے یہ دو چیزیں تھیں، یعنی ایک چیز یہ تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ایک نظر ڈال کر دوبارہ جائزہ لیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو اب مزید کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے، جو کچھ نہیں ہوا اس کو سامنے رکھ کر اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو ہو گیا تھا، وہ کیا ہے کہ جو ہونا باقی تھا، اس کو بھی سامنے رکھ لیجئے تاکہ اس کی اہمیت کا آپ کو ٹھیک اندازہ ہو سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھ دی، اور پورے قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھ دی، لیکن تفسیر جس اصول پر مبنی ہے وہ اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، آیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہر سورہ اپنا ایک مرکزی مضمون رکھتی ہے، اور اس میں ایک بات ایک خاص ترتیب سے خاص پس منظر میں کہی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس پس منظر کو متعین کیا جائے، وہ بات سمجھی جائے، اور پوری سورہ کو سامنے رکھ کر اس کا مدعا طے کرنے کی کوشش کی جائے۔ بنیادی اصول یہ ہے۔ لیکن جس وقت صاحب تدبر قرآن نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قرآن مجید میں ظاہر ہے سب سے پہلے آپ ترجمہ کریں گے تو اس اصول کو ترجمے میں ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کے وجوہ اسباب ہیں، اس پر تبصرہ کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تفسیری میں یہ کوشش کی کہ اس کو واضح کر دیں۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ اگرچہ صاحب علم اور صاحب فہم کوئی آدمی ہو تو وہ بڑی حد تک اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس بات کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دینا کہ یہ ایک سورہ ہے اور آپ اس سورہ کو اگر سادہ طریقے سے بھی پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر کلام کس ترتیب سے چل رہا ہے، اس کے سٹریسز کیا ہیں، وہ کس طرح اپنی بات واضح کرتا ہے، اس میں کیا چیزیں خاص سے عام، عام سے خاص ہوتی چلی جا رہی ہیں، مخاطب کس طریقے سے متعین ہوتا ہے، کیسے واضح ہوتا ہے، یہ سامنے نہیں آتا۔ تو ایک کام یہ تھا کہ اس اصول کے اوپر قرآن مجید کا ایک نیا ترجمہ کیا جائے، اور ترجمے ہی کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن مجید اپنی بات کہنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں کلید کی حیثیت قرآن مجید کے اس مفہوم و مدعی کو حاصل ہے، وہی دین کی بنیاد ہے۔ ایک بڑا کام یہ تھا۔
جو نہیں ہو سکا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس اصول پر جو چیزیں واضح ہوئی ہیں ان کی روشنی میں حدیث کے پورے ذخیرے کا بھی جائزہ لیا، اس لیے کہ جب قرآن مجید کے فہم میں تبدیلی آئے گی، قرآن مجید کو سمجھنے کے انداز میں تبدیلی آئے گی، قرآن مجید کے اسٹریسز نئے واضح ہوں گے، قرآن مجید جس طریقے سے اپنی بات کہتا ہے اس بات کہنے کے انداز بدل جائیں گے، تو اس کے اثرات پھر حدیث کے علم پر بھی پڑیں گے۔ حدیث کے علم میں مشکلات غیر معمولی ہیں قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیاق سباق سے بعض اوقات بالکل الگ کر کے بیان ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک پوری بات کے 2-3 جملے ہیں جو مختلف لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بات کو اگر اس کے سیاق سباق پس منظر سے الگ کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر موقع ہو اس بات کا تو میں آپ کو مثالیں دے کر بتاؤں کہ اس سے کیا قیامت گزر جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ صورتحال جو تھی یہ تقاضا کرتی تھی کہ خود حدیث کے پورے ذخیرے کے اوپر بھی اسی طریقے سے کام کیا جائے، اور اس میں بالخصوص ہمارے جو جلیل القدر محدثین ہیں ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے اور بہت قابل تحسین کام ہے، لیکن اس کام کو انہوں نے خاص جگہ پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اس کی روایات ان کے سامنے بکھری ہوئی تھی، انہوں نے اس کا جائزہ لے کر یہ کوشش کی کہ حضور کی طرف کسی بات کی نسبت کے معاملے میں اصول وضع کر دیے جائیں کہ اس کی تحقیق کیسے کرنی ہے، اور بہت اعلیٰ اصول وضع کیے، اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ جملہ اٹھایا اور چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھائیں اور بڑے بڑے معاملات کو بھی لیا اور لے کر ان پہ بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں مرتب کر دیں، جیسے ہمارے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، اور اس طرح کی بہت سی روایات کتابیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ ان بکھری ہوئی باتوں کو جمع کر کے دیکھا جائے کہ اگر ایک ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نے آدھے جملے میں روایت کی ہے، دوسرے نے دوسرے جملے میں روایت کی ہے، ایک نے ایک طرح روایت کی ہے، دوسرے نے دوسری طرح روایت کی ہے، تو بحثیت مجموعی کیا تصویر بنتی ہے؟ اس بحثیت مجموعی کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ اگرچہ اہل علم اپنی تصنیفات میں تو اس کو نمایاں کرتے رہے، لیکن حدیث کے مجموعوں کی صورت میں یہ سامنے آ جاتی ہے، یہ کام ہماری تاریخ میں اس کے بعد نہیں ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ مرتب ہو گیا ہے اس کا جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ کیا اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی کہ جو قرآن کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جو علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، کیونکہ خود محدثین ہی نے یہ اصول قائم کر دیے تھے کہ کسی روایت کو بھی خواہ وہ سند کے لحاظ سے کیسی روشن کیوں نہ ہو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جبکہ اس معیار پر وہ پوری نہ اترتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حضور کی طرف ایک بات منسوب کی گئی ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دی ہوئی سنت کے خلاف ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں علم و عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو۔ تو خاص طور پر اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ یہ جو کام ہے یہ بھی ہمارے ہاں جس وسعت کے ساتھ اور جس دقت نظر کے ساتھ کرنے کی ضرورت تھی وہ بدقسمتی سے 3ری-4تھی صدی کے بعد قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ اب جب امام فرائی نے جو اصول قائم کیے تھے قرآن مجید کو سمجھنے کے وہ ترتیب پا کر سامنے آ گئے تو یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کو ان کی روشنی میں سمجھنے کے بعد ایک نئی دنیا دریافت ہوئی ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث کے پورے ذخیرے پر بھی رسولوں کا اطلاق کیا جائے، اور اس میں بھی جو مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشکلات قرآن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں وہاں، ان کو بھی حل کر کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کا راستہ کھولا جائے۔ پھر تیسری چیز جو نہیں ہو سکی ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں وہ یہ تھی کہ اس کی روشنی میں مسلمانوں کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ حصہ تو خاص طور پر دین سے بہت متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر مبنی ہے، خلفائے راشدین کی سیرت پر مبنی ہے، کیونکہ اس حصے کا معاملہ ایسا نازک ہو گیا ہے کہ اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں، خواہ وہ واقعات دین کے نفاذ کے ہیں، دین کی تبلیغ کے ہیں، دین کی دعوت کے ہیں یا انفرادی رویوں کے ہیں، وہ ہمارے ہاں ماخذ بن گئے ہیں بہت سی باتوں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن سنائیے، آپ حدیث سنائیے، اس کے مقابلے میں لوگ ایک واقعہ آپ کو سنا دیں گے اور اس واقعے کو سنتے ہی صورتحال بالکل تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ تو یہ ضروری تھا کہ اس پر بھی ایک نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ پھر ایک چوتھا بڑا کام جو کرنے کی ضرورت تھی اور جس میں سے کچھ حصہ اگرچہ شدہ ہو گیا تھا اور اس کو مولانا فرائی نے کسی حد تک کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو طالب علم قسم کے لوگ علمی مزاج کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے قرآن مجید سے متعلق ان علوم کو علوم کے طریقے پر مرتب کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہ قرآن مجید کی زبان میں الفاظ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں
تو عام لغت اس معاملے میں رہنمائی نہیں کرتا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی مفردات القرآن کے نام سے، جس میں کچھ 70 الفاظ کے بارے میں اس طریقے سے بحث کر کے بتایا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ اس کام کو مکمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو اعراب اور نحو کی بحثیں طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایک جنگل کی طرح سامنے آتی ہیں۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پر اکبری کو کھولتے ہیں یا کشاف کو کھولتے ہیں یا ابو حیان کو کھولتے ہیں یا اور اس طرح کے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے سامنے گویا ایک ہی جملے کی تعریف کے 10 پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی جائزہ لے کر ان اصولوں کی روشنی میں بتایا جائے کہ ان میں ترجیح دینے کے کیا طریقے ہیں، اور اس کے لیے اعراب القرآن کو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئے سرے سے مرتب کر دیا جائے۔ پھر قرآن مجید میں بات کرنے کے انداز ہیں، اسالیب ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، قرآن کے اپنے اسالیب ہیں، وہ کیسے بات کرتا ہے، اس میں کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، عربی زبان کے وہ کیا خاص پہلو ہیں جو قرآن مجید میں زیر بحث آتے ہیں، ان کا ایک جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ ان میں یہ کام کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس میں بھی اسالیب القرآن کے نام سے کچھ نوٹس چھوڑے تھے جن کو مرتب کر کے شائع کر دیا گیا ہے، لیکن باقاعدہ کتاب کے طور پر وہ بھی مرتب نہیں کیے جا سکے، تو یہ بھی ایک بڑا کام تھا جو اس معاملے میں کرنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر آخری کام جو اس معاملے میں ناگزیر تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی سامنے آیا ہے، قرآن کو سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا، تو پھر پورے کے پورے دین کو مرتب کر کے بتایا جائے کہ اس کی روشنی میں دین کی کیا تصویر بنتی، یعنی دین میں ایمانیات کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، دین کا مقصد اس کی روشنی میں کیا متعین ہوتا ہے، دین میں جو شریعت ہم کو دی گئی ہے اس شریعت کے احکام میں جو مسائل میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیے ان کے بارے میں کیا روشنی پڑتی ہے اس کے نتیجے میں، اور اس طرح ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پورا دین ہے، اس میں ابتدا سے انتہا تک آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ہے در حقیقت وہ پوری کی پوری بات جو خواہ ایمانیات و اخلاق سے متعلق ہے یا شریعت سے متعلق ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہم کو ملی ہے۔ تو یہ کام بھی دونوں ان جلیل القدر ہستیوں کی زندگی میں نہیں ہو سکا تھا۔ تو میں نے ایک طرف تو اس چیز کو موضوع بنایا کہ اس کام میں جو حصہ میں ڈال سکتا ہوں اور جو کوشش میں کر سکتا ہوں اس کو میں کروں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اس میں 2 منصوبے جو ہیں ان کی کچھ جھلک اس وقت سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو میں نے قرآن مجید کا البیان کے نام سے نئے سرے سے ترجمہ کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر حواشی بھی لکھنا شروع کیے۔ اس میں سے سورہ بقرہ اس وقت مکمل ہو کے چھپ چکی ہے اور سورہ آل عمران کے کچھ حصے طبع ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس وقت میرے قلم سے نکل چکا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ترجمے کو اصلاً موضوع بنایا گیا ہے، یعنی پوری کوشش بات کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، جملے کا سٹریس کیا ہوتا ہے، اس میں مختلف چیزیں کیسے اپنی تخصیص میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کو وہیں واضح کر دیا جائے تاکہ آدمی جب اس کو پڑھے تو اس کو وہی معلوم ہو جائے کہ اصلاً مدعا کیا ہے، اور نوٹ صرف وہاں لکھے جائیں جہاں ناگزیر طور پر کسی چیز کی وضاحت یا شرح یا اس کے بارے میں کوئی معلومات دینے کی ضرورت ہو۔ دوسرا کام جو میں نے شروع کیا اور اپنے لیے اس کو منتخب کیا وہ یہ تھا کہ اسلام پورے کے پورے کو دیکھا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے اور یہ اصل دین ہے، ایک کا تعلق شریعت سے ہے۔ تو بعض خاص وجوہ ہیں جن وجوہ سے میں نے شریعت کے معاملے کو مقدم کیا۔ اس کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ بالکل ایک حادثے کے نتیجے میں ہوا۔ یہاں ضیاء الحق صاحب کی حکومت قائم ہوئی اور اس میں چونکہ شریعت کے نفاذ کا بہت غلغلہ ہو گیا تو وہ سارے مسائل جو دبے ہوئے کتابوں میں پڑے تھے وہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گئے۔ تو میں نے اسی سے اس کام کی ابتدا کی، کوئی 15 سال پہلے اس کو میں نے شروع کیا تھا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس 30 ستمبر کو میں نے اس کی آخری سطریں لکھیں، اور اس طریقے سے شریعت کے حد تک یہ کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ایمان و اخلاق کا حصہ جس کو میں اب شروع کر رہا ہوں، توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ مزید 2 سال میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس کام کو محض فردی تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل دے دی جائے۔ چنانچہ المورد ادارہ علم و تحقیق یا المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے نام سے میں نے 10-15 سال یہ کوشش کی کہ اس نوعیت کا ایک ادارہ وجود میں آ جائے۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں جن کو ظاہر ہے کہ موضوع بنانے کا اس وقت نہیں ہے، تو اس کے تحت بہرحال اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس کی بھی بنا پڑ گئی اور ایک مختصر سی ٹیم تیار ہو گئی کہ جو ان منصوبوں پر کام کر سکے جن میں کام کرنے کے لیے میں ابھی وقت نہیں نکال سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہلت دے گا اور اس میں خود کوئی کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو اس میں بطور خاص حدیث کو ہم نے اصل موضوع بنایا تاکہ حدیث کے معاملے میں چونکہ یہ ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر بھی وہ کام کر سکتے ہیں، تو ایک پوری ٹیم بنا کے ایک پورا پروجیکٹ بنا کے اس کام کو کیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بہترین اسکالر کام کر سکتے تھے ہمارے ہاں معز امجد صاحب، ان کی رہنمائی میں یہ کام بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ابھی ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے
اور امید یہی ہے کہ اس کو بھی اللہ نے اگر توفیق دی تو اس ادارے میں ہم پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اب تک اسلام کے معاملے میں تحقیقات ہوئی ہیں ان کا ایک تقابلی مطالعے کا پورا شعبہ بنا دیا جائے، کیونکہ جو نتائج فکر ہماری طرف سے سامنے آئے ہیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دوسرے تمام نقطۂ نظر کے ساتھ ان کا تقابل کر کے ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور بطور خاص قرآن مجید کی تاریخ کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہمارے یہاں اس ادارے کے اندر کام ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کیسے مرتب ہوا، اس کی نظم و ترتیب کیسے ہوئی، یہ مختلف مراحل سے کیسے گزرا۔ کیونکہ جب آپ دنیا میں اسلام کی دعوت لے کر جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ پیش سب سے پہلے آتا ہے وہ خود قرآن مجید کے ابھی جس پس منظر میں کیا جا رہا ہے اس میں یہ خالص علمی اور تحقیقی نوعیت کا کام ہے۔ اس کے اپنے کچھ مراحل اور اپنے کچھ منازل ہیں جن سے گزرے بغیر اس کو اس سطح پر نہیں لایا جا سکتا۔ اس میں جو مشکلات ہم کو پیش آتی ہیں ان میں سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ کام کی نوعیت، کام کی سطح، اس کو عام لوگوں تک پہنچانا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کو اس کی نوعیت اور قدر و قیمت سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے اسی نوعیت کے تقاضے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی دینی کام ہو رہا ہے تو جس طریقے کے کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں اسی نوعیت کا کام ان کے یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کام کی نوعیت اصلاً اور بنیادی طور پر یہ ہے۔